ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے بچوں کا تکیے پر بیٹھنا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو تنبیہ نہ کی جائے، پیار محبت سے ضرور سمجھایا جائے، جیسے رحمت کونین سرور عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، بچہ جب 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ بالغ نہیں بھی ہوا تو شرعی احکام کی طرف تو اس کو لانا چاہیے، لیکن کیا اگر وہ گناہ کرتے ہیں بظاہر جو بڑا کرے تو گناہ کہلائے، ان کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا تو کوئی گناہ کا تصور نہیں، لہٰذا پہلا خیال گناہ بالکل باطل ہے۔ بچے اگر تکیے پہ بیٹھ جائیں تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ گناہ اور نیکی اپنے پاس سے اس کا خودارہ تعین نہ کریں، ہمیشہ شریعت کا حکم معلوم کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گناہ نہیں ہوتے لیکن ہم انہیں گناہ بنا لیتے ہیں، جیسے بعض کہتے ہیں برہنہ سر کھانا کھانا گناہ ہے، حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں، آپ سر ڈھک کے کھائیں اچھا ہے، ادب کی بات ہے، برہنہ سر کھائیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی واش روم میں بغیر ٹوپی رکھ کے چلے جانا، بعض کہتے ہیں یہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اچھا ہے چلے جائیں تو سر ڈھک کے جائیں، برہنہ سر جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس طرح اپنے پاس سے گناہ اور ثواب کا تعین ہرگز نہ کریں، یہ شریعت ہے جو ہمیں بتائے گی کیا گناہ ہے کیا ثواب ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ نے ثواب کو گناہ کہہ دیا اور گناہ کو ثواب بنایا تو یہ گویا کہ اپنے پاس سے ایک نئی شریعت کو وضع کرنا ہوا اور آپ شدید گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، ہم تو بڑی معمولی سمجھتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو گناہ نہیں کہا اور وہ حلال ہے تو اس کا مطلب ہے آپ حلال کو حرام کہہ رہے ہیں، آپ ایک مباح کام کو گناہ کہہ رہے ہیں، تو یہ افتراء شریعہ ہے کہ شریعت پر جھوٹ گڑنا، اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ تکیے کو پشت پہ لگایا ہے، آپ نے تکیے پہ بیٹھنا بھی جیسے سیدہ عائشہ نے تصویر والا پردہ لگایا تھا، سرکار نے منع فرمایا تھا اس کو تعظیماً نہ لگاؤ، تو آپ نے اس کو تکیے کے اوپر چڑھا دیا اور اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات بیٹھا کرتے تھے، تو لہٰذا تکیے کا ادب احترام ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کیونکہ ہم اس پر سر رکھ کے سوتے ہیں۔ کبھی اس کا ادب احترام کر لیں تو بعض اوقات تو پھر ہم یہ کہیں یہ خیال کریں ہم تو کارپٹ پر بھی سوتے ہیں، ہم تو بستر پر بھی سر رکھ کے سوتے ہیں، اور ہم تو صوفے پر بھی ٹیک لگا کے سر لگا کر بیٹھتے ہیں، تو اس طرح سب کا احترام کرنا چاہیے۔ اس پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ ادب و احترام کرنا منع نہیں، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ ادب و احترام کرنا واجب ہے اور اس کی منافی کو گناہ قرار دینا یہ غلط ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ تکیے کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، کہ اس کو گناہ سمجھنا بالکل غلط ہے اور خلاف شرع ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے،
اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔